میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہے، کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہے۔ 80% بیماریاں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جناتی ہوتی ہیں، 80% بیماریاں جناتی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ جناتی ہوتی ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ہنس کے دکھا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہنس کے دکھا دیتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا سا ان سے پڑھی لکھی زبان میں بات کرو، اسے پوچھو بھائی صاحب جراثیم کیا ہوتے ہیں؟ اچھا جنات کسے کہتے ہیں؟ جو نظر ہے، تو جراثیم نظر آتے ہیں؟ اچھا آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو انفیکشن ہو گئی اور آپ کو کیا لگے گا؟ اینٹی بایوٹک، کیونکہ آپ کے اندر آ گیا بیکٹیریا، بیکٹیریا کو مارنے کے لیے کیا چاہیے؟ اینٹی بایوٹک۔ تو کوئی اعتراض کرتا ہے؟ کسی پڑھے لکھے کو جا کے پوچھ لو، اسے پوچھو جناب بیکٹیریا ہے کیا؟ وہ کہے گا بیکٹیریا ایک چیز ہوتی ہے نظر نہیں آتی، ان کا جن بھی نظر نہیں آتے۔ انہوں کچھ بیکٹیریا کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں شکل بدلتی رہتی ہے، ان کا جنات کی شکل بھی بدلتی رہتی ہے۔ انہوں کچھ بیکٹیریا ہوتا کتنے ہیں؟ تو کیا کہے گا؟ کہاں پہ ہوتا ہے؟ گندگی میں۔ تو شیطان کہاں پہ ہوتا ہے؟ اچھا انسان کے جسم میں یہ جراثیم کہاں رہتے ہیں؟ خون میں۔ اور شیطان کہاں رہتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو شیطان تھا نا اس کو آج انگلش میں وائرس کہتے ہیں، آج اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جراثیم کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی شیطانوں میں، جنات میں اور ان جراثیموں میں سملیرٹی دیکھو تو 100% وہی ہیں، صرف ڈاکٹر نے آپ کو کیا کیا؟ تھوڑا سا۔ میرے بھائیوں، اس کا بہترین علاج یہ چھوٹا سا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے وضو اور غسل سے غسل دو۔ ماں باپ کے وضو اور غسل سے اپنے بچوں کو غسل دو۔ اس کو نا آپ حدیث سے سمجھو۔ 2 صحابی تھے، ایک کا نام عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے ایک نہا رہا تھا، وہ نہا کے جب باہر نکلے تو دوسرے نے کیا کہا تھا؟ ایسا خوبصورت جسم میں نے عورتوں کا بھی نہیں دیکھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو کیا ہوا؟ وہ گرے اور تڑپنا شروع ہو گئے۔ اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ میرے باپ کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ آپ آئے، آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا ابھی اس کے پاس کون آیا تھا؟ تو صحابہ نے کہا فلاں صحابی آئے تھے۔ کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلا کے لایا گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو صرف یہ کہا کہ اتنا خوبصورت جسم میں نے عورتوں کا بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے کلمات سے اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہا؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ جاؤ اور جا کے اپنے وضو اور غسل کا پانی، اور خاص طور پہ کہا کہ وہ ازار بند کا پانی لازمی لینا، یعنی اپنے بغل کا اور اپنے سطر کا پانی لازمی لینا۔ وہ پانی لائے، اس پانی کو صحابی کے اوپر بہایا، تھوڑی دیر میں وہ صحابی بلے چنگے ہو گئے۔ اچھا فوراً سوال آتا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو اس کا جس کی نظر لگی تھی اس کا پانی لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر انسانوں کو بھی لگتی ہے اور شیطان کی بھی لگتی ہے، تو بتاؤ کیا شیطان کا بھی پانی لے کے آؤ گے؟ اس کے لیے میرے بھائیوں جو بہترین طریقہ امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زاد المعاد کے اندر، میں نے اس عمل سے جتنے لوگوں کا علاج کیا، میں نے اپنی زندگی میں ایک مریض ایسا نہیں دیکھا جس نے آ کے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ عمل کیا مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں ماں باپ کے وضو اور غسل کا پانی لو۔ اس پوری کائنات میں سب سے طاقتور جو شعائیں ماں باپ کے جسم سے نکلتی ہیں وہ اولاد کے لیے نکلتی ہیں۔ کس کے لیے نکلتی ہیں؟
اولاد کے لیے نکلتی ہیں. ماں اور باپ اپنی ماں، جو بھی بچہ ہے یا جس بھائی نے سوال کیا ہے وہ اپنی ماں، اس کی جو بچے کی ماں ہے اس کو کہے کہ ایک ٹب کے اندر وضو کرے اور وہ سارا پانی ٹب کے اندر جمع کرے، پھر اس ٹب میں بیٹھ کے غسل کرے اور پورے جسم پہ پانی بہائے حتیٰ کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے. اس پانی کو جمع کرے، پھر اس کا باپ اس ٹب میں وضو کرے اور غسل کرے. اس کے بعد ایک دوسرا ٹب لو، اس ٹب میں بیری کے 7 پتے لو، کم از کم بیری کے 7 پتے، اور اس کے اندر اس بچے کے ہاتھ ڈپ کر دو. اور اگر بچہ ہاتھ ڈپ نہیں کر سکتا تو اس کو پانی کے اندر بٹھا دو. اگر وہ پانی میں ہاتھ بھی ڈپ نہیں کرتا، بیٹھتا بھی نہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ صرف اس پانی کے اوپر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 7 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھو، 7 مرتبہ چاروں کل، یہ جو سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اول آخر 7 مرتبہ درود پڑھو. اس پانی کو وہ ماں باپ کے غسل کے پانی میں جا کے جمع کر دو اور اس پانی سے اپنے بچے کو نہلاؤ. واللہ میں ابھی سعودیہ میں تھا تو سعودیہ کے ایک بہت بڑے شیخ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بہت عزت دی ہے، بہت عزت دی ہے. ان کے بچوں پہ کچھ جنات کے سرات ہو گئے. وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں نے نا آپ کے طریقے کے مطابق ایسے ہی ماں باپ کا وضو غسل کیا، میں نے اپنے بچے کو نا 1 گلاس پانی پلا بھی دیا. ان کی بات امانت ہے، نہیں تو میں آپ کو اس کا نام بتاؤں تو آپ دھنگ رہ جاؤ. وہ کہنے لگے میں نے اپنے بچوں کو پلا بھی دیا. کہتے یقین مانے اس نے پانی پیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے الٹی کی، خون کی الٹی، اور اس خون کے اندر کالے سیاہ رنگ کی اتنی ساری چیزیں نکلی جو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو کبھی کوئی مسئلہ، اور وہ بتاتے ہیں میرے بیٹے کو مسئلہ پتہ ہی کیا ہوتا تھا، اس کے جسم پہ کٹ لگ جاتے تھے اور اتنا خون نکلتا تھا کہ کپڑے خون آلود ہو جاتے تھے. میرے بھائیوں اتنا زبردست یہ عمل ہے. میرے کہنے پہ جس کے بچے کو یہ کچھ بیماریاں بتانے لگا ہوں، بچے ضد کرتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، بات مانتے. جو بچہ کہتا ہے نا میں نے پڑھنا نہیں، میں نے اسکول نہیں جانا، میں نے جو کام ماں باپ کہتے ہیں یہ کرنا ہی نہیں، میرے بھائیوں صرف اس کو 11 دن لگاتار یہ غسل کراؤ. اور اگر یہ بچہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خود اٹھ کے نہ کہے ابا میں نے اسکولے چھڑ کے آ. میں ایک بچے کا واقعہ آپ کو ریئل میں بتاتا ہوں. ایک بچہ اسکول جاتا ہی نہیں تھا، اتنی ضد، اس کے ماں باپ مارتے تھے، زبردستی اس کو کھینچ کے چھوڑ کے آتے تھے. میں نے کہا ایک بار میرے کہنے پہ اس کو واپس لے آؤ، آج اس کو اسکول نہ لے کے جاؤ، واپس گھر لے جاؤ اور جا کے اس طرح یہ پروسیس کرو. اللہ کی قسم اس ماں نے یہ ایسا ہی کیا. اگلے دن وہ مجھے ڈھونڈتی پھرے. اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ وہ جو صاحب کل بتا رہے تھے وہ کون تھے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں. وہ بہن مجھے بتاتی ہے کہ رات کو 4 بار اٹھ کے میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے ماما دن چڑھ گیا. میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہتا اسکول جانا ہے. میرے بھائیوں ماں